یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک ان پاپولر پروگرام تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی، چیزیں ہوئیں، پھر اس کے پولیٹیکل چیلنجز آئے، اوبویسلی گراؤنڈ پہ چیلنجز آئے، نون لیگ کو، آپ کی حکومت کو، پھر آپ کو انٹرنل اپنی پارٹی کے اندر کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، بڑا آپ نے روبسٹلی اس کو ڈیفینڈ کیا، پھر آپ کی گورنمنٹ نے کیا، آپ کے پرائم منسٹر نے ڈیفینیٹلی کیا، جس کے بعد وہ تھوڑا سبسائڈ کر گیا ہے معاملہ، اور مطلب ایسا لگتا ہے بظاہر ہم کو باہر سے کہ یہ کمفرٹیبل سچویشن ہے، مگر ایک چیز یہ بھی سامنے کہ اکتوبر کی مڈ اکتوبر تک آپ کی یہ 6 منتھ والی ہے لمٹ جس پہ کہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پارٹی کو آپ کو یا تو سینیٹر بنانا ہے یا پھر آپ پھر فائنانس منسٹر نہیں رہیں گے. کیا ابھی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک یہ مفتاح اسماعیل رہیں گے فائنانس منسٹر، کب تک نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جب اس سلسلے میں انسرٹینٹی آئی تو مارکیٹ پہ بڑا اس سلسلے میں بہت انکمفرٹیبل تھی، بہت ہی ٹرموائل سا تھا. تو ابھی پھر یہ کہ 4 ہفتے کا مہمان ہے، 6 ہفتوں کا مہمان ہے، تو اس میں کیا سچویشن ہے؟ کامران بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، تو کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. ملک تو چلتا رہے گا، مفتاح اسماعیل ہو کہ نہ ہو. میری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے وہ منظور ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وزیر رکھیں، ہو سکتا ہے نہ رکھیں، ہو سکتا ہے ایڈوائزر بنا دیں، ہو سکتا ہے بولیں گھر چلے جاؤ. مجھے نہیں، سیریسلی میں نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کری ہے پرائم منسٹر صاحب سے، نہ انہوں نے کبھی مجھ سے بات کی ہے. تو وہ وقت پہ آنے پہ پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے، میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے. اچھی ایک بات ہوئی ہے کل ڈار صاحب نے انٹرویو میں، تک میں رہوں گا، ڈار صاحب نے کسی انٹرویو میں IMF پروگرام پر بھی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، آپ کے کام پر بھی بڑی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. یہ ایک بڑی ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ویسے آپ کی کمیونیکیشن ہے ڈار صاحب کے ساتھ، اتنا بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، اتنا ان کا بڑی وہ رائے ہے، اور بڑا وہ ظاہر انفلوئنس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور بے پناہ انفلوئنس ہے IMF کے ساتھ، دنیا کے ساتھ. تو کتنی ان کی گائیڈنس ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب سینٹرل بینک گورنر کا ہو رہا تھا اس پہ تو ان کی آپ نے رائے مانی بہت زیادہ، مگر ابھی فی الحال کیا ڈے ٹو ڈے کی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں ڈے ٹو ڈے تو کوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایکسچینج آف انفارمیشن یا کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز نہیں ہوتے. لیکن جب بھی کوئی پارٹی کو ایسی بات ہوتی ہے جو اہم بات ہوتی ہے، پیٹرول وغیرہ کی کبھی پرائز بڑھانی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو اس پہ پارٹی کے لیول پہ بات ہوتی ہے. ڈار صاحب نے ایک مجھے مبارکباد کا ٹویٹ بھی دیا، پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی کیا، مجھے بھی کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس پہ، میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بات بھی نوٹ کی کہ اللہ کرے گا تو میں یہ پروگرام پورا کروں گا ان کی سپورٹ سے. اور اس سے پہلے اگر پاکستان نے ایک مرتبہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہے تو وہ ڈار صاحب نے کیا ہے. تو ابھی آپ کو کمفرٹ لیول ہے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مڈ اکتوبر تک جب تک پارٹی فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو ابھی فی الحال جو ہے آپ کے جو اہداف ہیں وہ ابھی 6 ہفتوں کے ہیں. کامران بھائی آپ یہ مجھے جانتے ہیں اتنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اہداف جو ہے وہ میرے ذاتی اہداف نہیں ہیں. میرے اہداف صرف میرے ملک کے اہداف ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت زیادہ عزت دی ہے، میری پارٹی نے بڑی عزت دی ہے، دوسری مرتبہ وزیر خزانہ بنایا ہے، اور یہ پارٹی کا میرے اوپر بڑا وہ ہے احسان ہے، اور میرے ملک کا میرے اوپر احسان ہے. اور یہ صرف وزیر خزانہ بنانا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے، میرے ملک نے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو تھوڑا بہت میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں گا وہ کروں گا. حکومت رہی یا نہیں رہی، میں وزیر رہا یا نہیں رہا، سیریسلی آئی ایم ناٹ ریئلی ورڈ اباؤٹ دیٹ. میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن سچ مجھ یہ کہ اگر میں کل اگر وزارت نہیں رہتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جب تک میں رہوں گا، میں اس دن تک میں اس طرح کام کروں گا کہ میں زندگی پر وزیر ہوں. میں کوئی ٹائم ہورائزن کے حساب سے کام نہیں کروں گا، اور میں اپنے دل و جان سے کام کروں گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، پاکستان کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے.